الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں اور اسلام کے غیور فرزندوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو سچا دین نصیب فرمایا ہے، سچا مذہب عطا فرمایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی محنت اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انہوں نے اس قدر محنت کی مخلص ہو کر کہ انہوں نے اپنی جان کو کھپا دیا تاکہ قرآن کا ایک ایک لفظ امت کے ایک ہر فرد تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چند صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول کیا اور اس قدر قبول فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کو پہنچا دیا ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں قرآن مقدس کا نزول عرب میں ہوا، عرب میں نازل ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں تک اللہ نے چاہا قرآن پاک کے الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، عمل، قول پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محنت کی اور دنیا کے چپے چپے میں پھیل کر قرآن کے ایک ایک لفظ کو پھیلایا۔ آج دنیا کے اندر کہیں بھی انسان رہتا ہو، چاہے جنگل میں ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی پتا ہے قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے۔ بھلے وہ مانے یا نہ مانے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، سچائی کی طرف جا رہا ہے یا سچائی چھوڑ رہا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن سب کو پتا ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے جو ایمان والے مسلمان بندے اس کو اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کائنات کے گوشے گوشے میں قرآن کہہ کے حرف پہنچ گیا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پہنچا۔ بس تھوڑی محنت کی ضرورت۔ کوئی ملک، کوئی گاؤں، کوئی علاقہ، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں قرآن پاک کا نسخہ موجود نہ ہو، کوئی زبان ایسی نہیں جس زبان میں قرآن مقدس کا نسخہ موجود ہے، چاہے وہ انگریزی زبان ہو، چاہے وہ ہندی زبان ہو، چاہے وہ فارسی زبان ہو، چاہے وہ تمل زبان ہو، چاہے وہ ملیالی زبان ہو، کنڑا ہو، کوئی بھی زبان آپ اٹھا لیں، ہر زبان میں قرآن مقدس کے نسخے ہمیں میسر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیے، اس کے معانی موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب ہم قرآن کو مانتے ہیں تو صحابہ کے واسطے ہمیں قرآن ملا، اسی لیے ہم صحابہ کرام کے دیوانے ہیں۔ ایک ایک صحابی کے واقعات کو پڑھیں گے، ایک ایک صحابی کی زندگی کو جانیں گے جو اسلام کے سب سے بڑے ہیرو ہیں۔ صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہیں، ان سے بڑے مجاہد اور ان سے بڑے قرآن کو پہنچانے والے مبلغ اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ یہ بہادر ہیں، قرآن کو ہر حال میں پہنچا کر دم لیا ہے۔ کھانا ہو تب بھی، پانی ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی انہوں نے قرآن مقدس کی ذمہ داری کو لیا
اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بول حرکات سکنات کو لے کر پھیلایا ہے۔ کچھ جمعوں سے میں آپ کے سامنے بالترتیب 3 خلفاء، بڑے بڑے جو 4 خلیفہ ہیں، ہمیں جو بیسک معلومات ہیں صحابہ کے سلسلے میں ہونے چاہیے۔ اگر ہمیں صحابہ کرام میں خلیفہ کا نہیں پتا اور صحابہ کا نہیں پتا تو اپنی جہالت پر ہمیں رونا چاہیے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افسوس کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے، جن صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت ہمیں قرآن ملا، آج ہم انہی کو بھول گئے۔ اگر صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو ہمیں نبی نہیں ملتا، اور نبی کو ہٹا دیا جائے تو اللہ نہیں ملتا، تو بندہ جائے گا کہاں؟ در در کی ٹھوکریں کھا کر جہنم میں گر پڑے گا اور وہیں پر اس کی سزا ہوگی۔ اس لیے ہمیں بہرحال صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف بیان میں سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا سلسلہ جاری کریں۔ اپنے گھر کے اندر دنیاوی باتوں کے علاوہ ایک کوئی ایسا موقع ہونا چاہیے جہاں 10 منٹ 15 منٹ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آج کے ظالموں کی، آج کے مجرموں کی، آج کے بدکاروں کی فلموں کو گھنٹے گھنٹے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی دیکھ دیکھ کر مرتے ہیں، دیکھ دیکھ کر سوتے ہیں، دیکھ دیکھ کر کھاتے ہیں، دیکھ دیکھ کر اٹھتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کی بات آتی ہے، ان کو پڑھتے ہیں۔ جھوٹے قصے کہانیوں کو، ان مجرموں کو دیکھتے ہوئے ہمارا وقت لگتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب کہا جاتا ہے 10 منٹ صحابہ کو پڑھ لو، 10 منٹ نبی کے دیوانوں کو پڑھ لو، 10 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو پڑھ لو، تو ہم پر جو ہے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ہم پر احساس طاری ہو جاتا ہے کہ ہم سے کیسے ہوگا۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، تمہاری آنکھیں پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تمہارے سر اور دماغ کے اندر جو خیالات فلموں غلط فلمیں دیکھتے وقت چلتی گئی تھی، اس وقت تمہارا دماغ کام کرنا بند نہیں کیا۔ ابھی 10 منٹ تم پر پہاڑ گزر رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر پہاڑ گرائے گا قبر کے اندر، آخرت کے اندر، تب کہاں بھاگو گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ بدھی اور عقل ہماری ماری جا چکی ہے۔ وقت کا خیال جب ہی آتا ہے آج کے مجرم بندوں کو، جب ان کو کہا جائے قرآن پڑھ لو، جب ان کو کہا جائے حدیث پڑھ لو، جب ان کو کہا جائے صحابہ کو پڑھو، تب ان کے اوپر وقت کا یاد آتا ہے۔ بستروں میں پڑے رہتے وقت یاد نہیں آتا، موبائل کے اندر گھسے رہنے کے وقت میں وقت نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ان ظالموں کو کہو ماں باپ کی بات سنو تو کہتے ہیں وقت لگے گا، اور یہ ظالم ماں باپ بلائے موبائل میں گھسا رہتا ہے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ مجرم سوچتا ہے پہلے یہ سین ختم ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تمہاری بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے گا، پھر واپس نہیں آئے گی بینائی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ یہ مجرم بندے جو دنیا میں قرآن سے اندھے تھے، کل قیامت کے دن انہیں اندھوں کے صف میں شامل کیا جائے گا، انہیں اندھا اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں اندھے تھے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کو بیان کر دیا ہے۔ اس لیے کوئی مجرم بندہ قرآن سے غافل، نماز سے غافل، فلمیں دیکھنے والے اس چکر میں نہ رہیں میں صحابہ کو نہ پڑھو، میں رسول کو نہ پڑھو، میں قرآن کو نہ پڑھو اور میں صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ خیالات اپنے دماغ سے نکال دیں، بلکہ یہ سوچیں اگر میری یہ حالت رہی کیا میں مومن بنوں گا؟ کیا میں مومن بن کر مروں گا یا نہیں؟ پہلے اس بارے میں غور و فکر کر لیں۔ ایسے لوگ، ہمارا دماغ کچھ زیادہ ہی گندا ہو چکا ہے، دل گندا ہو چکا ہے، نہ صحابہ کو سننا چاہتے ہیں نہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے سن لیا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قصے کہانی گھڑ کر بیان کر دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کی تعریف تو قرآن کر رہا ہے، کیا تم انہیں جھوٹے قصے کہانی کہہ کر قرآن کے الفاظ کو جھٹلا کر کافر اور مجرم بن جاؤ گے؟ کون چاہتا ہے کہ صحابہ کے سچے واقعات کو جھوٹا کر کر کافر اور مجرم بن جائے؟ کیا صحابہ کی تعریف قرآن نہیں کرتا؟
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کتاب کی بات ہے مجھے بتائیں؟ یہ قصے کہانی کی تو بات نہیں ہے۔ اللہ نے 4 مقامات پر کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ صحابہ نبی کے دیوانے، یہ میرے بھی دیوانے ہیں، یہ میرے بھی ولی ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں نے جو کہا جب کہا یہ کر گزرے۔ خواہشات ان کے ساتھ بھی تھی، لیکن خواہش شیطان ان کے ساتھ بھی تھا، انہوں نے شیطان کو چھوڑا، نفس کا خواہشات کو چھوڑا، اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی پوجا کی ہے، اور مجھے راضی کر کے آیا ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے بھائی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیں اور صحابہ کرام کو سمجھتے جائیں، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کہتے بیوی نافرمان ہو گئی، بچے نافرمان ہو گئے، اور دکھاؤ ان مجرموں، ظالموں، بدبختوں، زانیوں، بدکاروں کی فلمیں دکھاؤ، یہ اچھے فرما بردار بن جائیں گے۔ ان ظالموں کو سکھایا گیا کسی کی غلط لڑکی کے ساتھ کہ ناجائز طریقے پر ایک رشتہ قائم کر کے ماں باپ سے انہیں جدا کر دو، ان نوجوانوں کو فلموں میں یہ تعلیم دی گئی۔ یہ ظالم تمہارے فلمیں دیکھ دیکھ کر، یہ گندے فلمیں دیکھ دیکھ کر قرآن کو چھوڑ کر صحابہ کی عادات و اخلاق کو پڑھے بغیر آپ چاہتے ہیں آپ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کے پکے دشمن ہوں گے۔ اس لیے آج اکثر ماں باپ کی زبان پر یہ بات ہے، اے اللہ تو نے مجھے اولاد کیوں دیا؟ تو اولاد نہ دیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ تنہائی میں روتے ہوئے نظر آپ کو ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بدبخت اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پاک صاف پیدا کیا تھا گناہوں سے بچوں کو، لیکن ان مجرموں کی آپ نے سچی تربیت نہیں کی، نہ آپ سدھرے نہ ان کو آپ نے سدھارا، نہ آپ نے قرآن پڑھا، نہ آپ نے حدیث پڑھی، نہ آپ نے صحابہ کے سچے واقعات کو قرآن میں ڈھونڈا اور تلاش کیا، نہ ان کو آپ نے وہ تعلیم دی۔ نہ یہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، جو قرآن کو چھوڑ دے اور صحابہ کرام کے واقعات کو نہ پڑھے، یہ مجرمین بنیں گے، یہ بدبخت بنیں گے۔ انجینئر ہوں گے لیکن بڑے بدبخت ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے لیکن بڑے بدبخت ہوں گے، پروفیسر ہوں گے لیکن بڑے بدبخت ہوں گے، یہ متکبر ہوں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ آپ اس بات کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے، دماغ کے قلم سے دل کے اوراق پر لکھ لینا چاہیے اس بات کو کہ اگر ہم نے انہیں صحابہ کے واقعات نہیں سنائے، پیارے آقا کے طریقے کو نہیں سنایا، تو کسی اور طریقے میں جا مریں گے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کئی جمعے سے میں نے واقعات بیان کیا، میں اس کا مقصد بتا رہا ہوں، میں کیوں اتنا زیادہ پریشان ہوں۔ 5 جمعے سے لگاتار حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات ایک ایک کر کے تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ میں ہم میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ اگر پڑھنا ہے، اگر سننا ہے، ان صحابہ کرام کو پڑھیں اور سنیں، یہی ہمارے ہیرو ہیں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، جب 3 خلفاء کا تذکرہ آپ نے سنا، ان کے شہادت کا واقعہ بھی سنا، اتفاق سے تینوں کے نام عین سے ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ یہ تینوں بڑے بڑے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے پیارے آقا کے خلیفہ ہیں۔ صحابہ کرام میں ان سب کا سب سے بڑا مقام ہے، اور سب سے اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب میں نے یہ تینوں حضرات کا تذکرہ کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں مختصر وقت میں پیش کروں۔ وقت نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، اتنے لاڈلے صحابی، صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا تذکرہ ہو اور وقت نہ ہو تو مزہ نہیں آتا بات کرنے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی کس طرح تعریف کی، اللہ نے تعریف کی۔ قرآن مقدس کی آیات میں حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ملتا ہے، اللہ نے تعریف کی ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کس طرح کی، ان کی سیرت کو کس طرح بیان کیا، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان کے واقعات اور کردار، پیارے آقا کے ساتھ ہر وقت رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی طرف میں آپ کو صرف اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی عظمت کو کس طرح بیان کیا، اس بارے میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اگر موقع۔
آئیے سب سے پہلے قرآن مقدس کی کچھ آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم کی دہکتی وادی سے اتقا کو بچا لیا جائے گا۔ یہ اتقا کون ہے؟ اتقا کا معنی کیا ہے؟ اتقا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو، جو سب سے زیادہ جھوٹ سے بچے، جو سب سے زیادہ چغل خوری سے بچے، جو سب سے زیادہ غیبت سے بچے، جو سب سے زیادہ ہر طرح گناہوں سے بچے، جس کے دل کے اندر مجمع میں بھی تنہائی میں بھی اللہ کا خوف جن کے سینے میں اتر آیا ہو، اسے اتقا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ اتقا کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا، جو بھی متقی ہوگا اس کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے میرے پاس معزز بھی اتقا ہے اور میرے پاس جہنم سے بچنے والے بھی اتقا ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت پاک میں خاص طور پر اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آگے جو صفتیں آ رہی ہیں اتقا کے بعد یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صفت ہیں کہ جب مال دینے کی باری آئی سب سے پہلے نبی کی خدمت میں حاضر، جب ایمان لانے کی باری آئی سب سے پہلے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، ایسے وقت میں جہاں پورا کا پورا عرب کفر و شرک کی گمراہی میں مبتلا، اور جس نے سب سے پہلے نبی کو مانا، نبی کی بات کو تسلیم کیا، نبی کے قرآن کو مانا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب سے اول صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن نے کہا یہ اتقا کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائیں، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ کریں کہ دل سے دنیا کی گندگی نکالو، اللہ کے راستے میں مال کو لٹاؤ۔ آج دنیا کے اندر اکثر فتنہ و فسادات جو ہوتے ہیں اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ اگر دیکھیں تو مال۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ وہ شخص ہے جنہوں نے ہر مال کو اللہ کے راہ میں لٹا دیا، فاقہ برداشت کی، بھوک برداشت کیا، لیکن مال ہوتے ہوئے بھی اللہ کے راستے میں مال لٹایا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے 5 6 7 تقریباً ایسے غلام تھے جو تھے مسلمان لیکن کافر و مشرک کے غلام تھے، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی کی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان ساتھوں کو پیسہ دے کر آزاد کروایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ جہاں بھی دیکھتے کہ کوئی پریشان حال ہے ان کی مدد کرتے، اور جو غلام ہوتے تھے کسی کے یہاں اور اس پر تشدد کرتا تھا ان کو پیسہ دے کر آزاد کراتے تھے۔ اس قدر نرم طبیعت کے تھے، اس طرح رحم و کرم کرنے والے تھے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حضرت ابو بکر تو وہ ہیں یہ اس لیے نہیں دیتے تھے۔ اللہ صفائی بیان کر رہا ہے، ان کے اخلاص کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اتنے بڑے مخلص ہیں، میں اللہ گواہ ہوں ان کے اخلاص پر۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ جو مال دیتے تھے یہ اللہ کے لیے دیتے تھے، اس لیے ان پر کسی کا بوجھ نہیں تھا کہ ان کو احسان کا بدلہ چکایا جائے، یعنی ان پر کسی کا حق باقی نہیں رہا دنیا کے اندر جن کو حضرت ابو بکر صدیق ادا کریں بعد میں بدلے کے طور پر۔ ہر ایک کا حق ادا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کی چاہت یہ تھی، ان کی خواہش یہ تھی میں رب کے لیے مال کو لٹا دوں۔ آج ہم 2 روپے بھی دیتے ہیں نہ سوچتے ہیں کوئی دیکھ رہا تو اچھا ہوگا، اگر 10 روپے دے رہا ہوں تو کوئی دیکھ لے، اور اگر بڑا نوٹ دے دیے 500 روپے اور دکھا کر دیں گے یہ دیکھو میں 500 روپے نوٹ دے رہا ہوں۔ یہ تو حالت ہماری ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے یہ آپ کو اس کا ثواب اب نہیں ملنے والا، کیونکہ آپ نے ریاکاری جو کر دی ہے۔
اس لیے اخلاص والوں کی اللہ کی یہاں قدر ہے. تو انہوں نے جو مال دیا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میری رضا کے خاطر ابو بکر صدیق نے دیا، میں خدا اس کا گواہ ہوں. اللہ گواہی دیتا ہے قرآن پاک کے اندر. جب ہجرت کی رات آئی تو قرآن کہتا ہے یاد کرو، پڑھو نا 10واں پارہ سورہ توبہ پڑھو، میں نے قرآن میں حضرت ابو بکر صدیق کے آداب کو بھی بیان کر دیا. جب ہجرت کی رات آئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے جانے کے لیے اتنے دور کا 300-400 کلومیٹر کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی خاردار وادیوں اور اسی طرح پہاڑوں میں سے گزر کر پیدل سفر کرنا ہے. تو کن کو ساتھ لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا کہ آپ چلیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا. اللہ نے قرآن میں کہا یہ نبی کے ساتھی ہیں. سبحان اللہ. سارے صحابہ نبی کے ساتھی، لیکن قرآن نے جس کو خاص طور پر بیان کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. قرآن کہتا ہے یاد کرو اس غار کے منظر کو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو جب غار سور میں دونوں تھے، دو میں کا دوسرا. جب وہ ڈرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے نبی نے اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ، صاحب کہا. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کے سچے ساتھی. جو مجرمین آج ابو بکر کے خلاف بھوکتے ہیں یہ کفار و مشرکین کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں ہم قرآن کے دیوانے ہیں، قرآن کے ایک لفظ کو مانتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ نبی کے ساتھی اس وقت میں بھی تھے اور آج روزے میں بھی نبی کے ساتھ موجود ہیں. کل دشمن کل بھی نبی سے جدا نہ کر سکے، آج بھی نبی سے قبر کے پاس سے جدا نہیں کر سکتے. یہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مرنے والے ہیں. اللہ نے وہ مقام دیا زندگی میں بھی ساتھ، موت میں بھی ساتھ. آئیے اور میں بتاتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض، اے میرے ابو بکر، اے میرے ابو بکر آپ تو حوض پر بھی میرے ساتھ ہو گے. دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ. یہ کب ہوا؟ جب بات آئی ایمان لاؤ ابو بکر پہلے، جب بات آئی مال لٹاؤ ابو بکر پہلے، جب بات آئی جہاد میں چلو ابو بکر پہلے، جب بات آئی ہجرت کرو ابو بکر پہلے. جہاں جہاں نبی نے جیسے بلایا آواز لگائی سب سے پہلے ابو بکر، اور سب سے زیادہ غلامی کے ساتھ حاضری دینے والے پیارے آقا کی خدمت میں حضرت ابو بکر ہے. پھر مقام کیا ہوا پتہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، سب بیمار ہو گئے، گھر سے نکلنا تک مشکل ہو گیا. جب باری حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھا. سبحان اللہ. کیا مقام ہے! نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے امامت کی. نبی نے ان کو بتا دیا صحابہ کو کہ سب سے اول، سب سے زیادہ تم میں مکرم و محترم مجھے یہ ہے ابو بکر صدیق ہے. ایک مرتبہ 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا. پیارے آقا 2 آدمی کے سہارے سے مسجد آئے. نماز کا وقت تھا، نبی کا حکم تھا ابو بکر پڑھائیں گے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ اس نماز میں شریک ہوتا ہوں، تھوڑی تاخیر سے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز شروع کر چکے تھے، نماز کھڑی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو بکر نے محسوس کیا پیارے آقا ہے، پیچھے ہٹنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اشارے سے کہا کہ نہیں وہیں کھڑے رہو. پیارے آقا آگے بڑھے، بیٹھ کر نبی نے امامت فرمائی. ابو بکر پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے مقتدی بن کر نماز ادا کی ہے، اور ان کو دیکھ کر تمام صحابہ نے نماز ادا کی. تو یہ تو منظر بنتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے. تو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میرے پاس موقع ہوتا، وقت ہوتا، ابھی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھی جو ان کے حوالے سے تھی، جو میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرتا. بہرحال وقت نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نمبر اس لیے
کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے توفیق نصیب فرمائے، اس لیے اللہ نے سب سے پہلا مقام ان کا عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو کتابیں آپ لے سکتے ہیں جو میری نظر میں فی الحال ہے، اس کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں، روزانہ 10 منٹ پڑھیں، ہندی میں بھی مل جائیں گی آپ کو یہ کتابیں اور اردو میں بھی۔ ایک تو سیر الصحابہ ہے، نام یاد رکھیے گا، سیرت ان کی جمع سیر ہے، یعنی کہ زندگی، صحابہ کی زندگی کے متعلق، اور ایک ہے حیات الصحابہ، دونوں اردو میں بھی مل جائیں گے آپ کو اور ہندی میں بھی۔ سیر الصحابہ یاد رکھیے، اور ایک حیات الصحابہ۔ حیات الصحابہ تو یاد رہ جائے گا آپ کو، آج اس کی پڑھی بھی جاتی ہے عام طور پر، جماعت کے جو ساتھی ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ان دو کتابوں کو اپنے پاس رکھیے، پھر آپ کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ انقلاب کیسے آتا ہے، گھر کا ماحول کیسے درست ہوتا ہے۔ لیکن ہم کریں گے تو گھر کا ماحول درست ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو جو کل تھے وہی حالت بعد میں بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا صحت کی اپیل ہے، سفیدہ خاتون کی طبیعت خراب ہے، دعا کر دے اللہ تبارک